کر دل میں انل حق کی صدا دیتے ہو، خود ہی لگواتے ہو پھر کفر کے فتوے اس پر، خود ہی منصور کو سولی پہ چڑھا دیتے ہو، جستجو لے کر تمہاری جو کوئی کیس نکلے تم اسے مجنوں کسی لیلا کا بنا دیتے ہو، خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب، خود جو چاہو تو سر عرش بلا کر محبوب ایک ہی رات میں معراج کرا دیتے ہو۔ تم اللہ اکبر ہو، سب سے بڑے ہو۔ آئیے موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے خالق بے نیاز سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان بابرکت آستانوں کے صدقے ہم سب کے بخت کو بلند رکھنا، نہ کہیں شاہ گدا دے ہتھ مالک روز جزا دے ہتھ، نہ کہیں شاہ گدا دے ہتھ مالک روز جزا دے ہتھ، کل کائنات دی روزی ظفر بس ایک ذات خدا دے ہتھ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد تاجدار مدینہ آقا دو جہاں نور مجسم سید عالم وارث کونین حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، جو ہے مقصود تخلیق کون و مکان، جن کی خاطر سجایا گیا یہ جہاں، جن کے صدقے ہوئی رب کی رحمت تیاں، ان نبی موکرم پہ لاکھوں سلام۔ اولین امتی جو بنا آپ کا، جو مقام صداقت پہ فائز ہوا، اور ہجرت میں تھا ہم سفر آپ کا، ایسے صدیق اکبر پہ لاکھوں سلام۔ جو دعاؤں کو نبی کو مطلوب تھا، جس کا حق بولنا رب کو محبوب تھا، جس کو ہر حال میں فقر مرکوب تھا، ایسے فاروق اعظم پہ لاکھوں سلام۔ پیارے یسرب کو سہراب جس نے کیا، وحدت ملی کا درس جس نے دیا، ان غنیم و کرم پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کے روب اور ہیبت سے کانپے زمین، جس کا فہم و فراست میں ثانی نہیں، جو ہے محبوب سرکار دنیا و دین، اس علی مولا حق پہ لاکھوں سلام۔ کربلا جس کے سر کو جھکا نہ سکا، لشکر ظلم جس کو ہرا نہ سکا، حق پرستی کا جس نے کیا حق ادا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ اب آئیے تاجدار مدینہ سے جھولیاں پھیلا کر کچھ خیرات کے ٹکڑے مانگتے ہیں۔ گناہگار آؤ محمد دے در تے، چپلڑا بچھاؤ محمد دے در تے، زمانے دا شکوہ اجاں کیوں کریں دو، تساں دکھ سناؤ محمد دے در تے۔ ولو انہم وچ حکم خدا دا، گناہ بخشواؤ محمد دے در تے۔ نہیں رات رحمت کی میں وسدی پئیے، نگاہ ون تے لاؤ محمد دے در تے۔ جن کے زبانیں خاموش ہیں اس جملے پر ضرور بولیں گے، ظفر ڈکھ ہمیشہ کتے دور تھی سن، ظفر ڈکھ ہمیشہ کتے دور تھی سن، ہک چھات پاؤ محمد دے در تے۔ اللہ تعالیٰ ان زبانوں کو سلامت رکھے جو مدینے والے کے نام پر بولتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے جو مصطفیٰ کے حق میں اٹھتے ہیں۔ ہم غریب لوگوں کا ویسے ہی سہارا مدینہ ہے، جو بڑے بڑے وقت کے نواب ہیں ان کا سہارا، کسی کا سہارا دولت، کسی کا سہارا زمینیں، لیکن ہم فقیروں کا سہارا ایک ہی ہے، ہر گھر کنوں ہر در کنوں ایک تیرا گھر پیارا لگے، ہر گھر کنوں ہر در کنوں ایک تیرا گھر پیارا لگے، امبر تے کستوری کنوں تیرا پگھر پیارا لگے، تیری گلی وچ آ کے عشرت میں کو اے محسوس تھے، اے تا ہے مدینہ یار دا سارا شہر پیارا لگے۔ میرے دوستو توجہ فرمائیے گا، تھوڑا علمی نقطہ ہے۔ آج کل
सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे नौजवान नस्ल गुमराही की तरफ जो है वो बढ़ती जा रही है। कभी कभी हमें मौका मिलता है कि हम मिल बैठकर हकीकत अपने नौजवानों तक पहुंचा सकें। मेरे दोस्तों, तौहीद दो किस्म की है, तवज्जो फरमाइएगा। तौहीद दो किस्म की है, एक है शैतानी तौहीद और एक है कुरानी तौहीद। एक है शैतानी तौहीद और एक है कुरानी तौहीद। आजकल कुछ ऐसे बदबख्त जो उम्मत मोहम्मदी को शैतानी तौहीद सिखाना चाहते हैं। शैतानी तौहीद क्या है? जिस तौहीद में नबियों की, वलियों की, अल्लाह के प्यारों की तौहीद हो, समझ लेना वो शैतानी तौहीद है। और जिस तौहीद में नबी की शान बयान की जाए, अल्लाह के प्यारों की शान बयान की जाए, तो समझ जाना कि वही कुरानी तौहीद है। कुछ बदबख्त जो कुरान पाक में आयतें बुतों के बारे में आई हैं, वो आयतें नबियों पर फिट करते हैं, अल्लाह के प्यारों पर फिट करते हैं और फिर कहते हैं ये देखो, चाहे बुत हो, नबी हो, वली हो, इनसे ना मांगा करो, ये कुछ नहीं कर सकते। एक जेहलम का इंजीनियर मिर्जा, वो कहते हैं भर दो झोली मेरी या मोहम्मद ना कहो, शिरक हो जाएगा। अब तवज्जो फरमाना, सुन्नी लोगों, थोड़ा इल्म भी हासिल करो ताकि हम अपने अकीदे पे पक्के रहें। तवज्जो फरमाइएगा। जिस तरह सूरह हज की आयत जो बुतों के बारे में आई, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, अल्लाह ताला जल्ला जलालुहु फरमाता है कि तो अल्लाह के सिवा तुम जिन बुतों को पुकारते हो, ये एक मक्खी भी नहीं बना सकते, एक मच्छर भी नहीं बना सकते। अगर इनसे मक्खी कोई चीज छीन ले, ये मक्खी से वो चीज वापस भी नहीं कर सकते। तवज्जो फरमाइएगा, बड़ा अहम नुक्ता है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, ये आयत आई है बुतों के बारे में। ये जो बुत है, बुत खुदा ने कहा ये बुत बेबस है, ये बुत कुछ नहीं कर सकते। अगर मक्खी इनसे कोई चीज छीन ले, ये उसे भी वापस नहीं कर सकते। ये था मिन दूनिल्लाह, गैरुल्लाह, बुत। अब तवज्जो फरमाना, आओ अब मैं तुम्हें अल्लाह के प्यारों की शान बताता हूं। ये तो बुत है ना, खुदा ने कहा ये बुत बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकते। अब वही कुरान है, सूरा आले इमरान है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहय्यतित तैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन। अब तवज्जो फरमाना, ये अल्लाह का नबी बोल रहा है। फरमाते हैं मैं हूं जो अपने हाथों से मट्टी का एक मूर्ति बनाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम का ऐलान सुनो, फरमाते मैं हूं जो मट्टी से एक परिंदा शक्ल देता हूं, फिर उस परिंदे को भूख मारता हूं तो वो परिंदा अल्लाह के हुक्म से जिंदा होके उड़ने लग जाता है। ये ईसा अलैहिस्सलाम का ऐलान है। फरमाते हैं मैं हूं जो बीमारों को शिफा देता हूं, मैं हूं जो मुर्दों को जिंदा करता हूं, मैं हूं जो अंधों को आंखें देता हूं। अब तवज्जो फरमाना, ये ईसा अलैहिस्सलाम का इख्तियार है कि अगर वो किसी बीमार को हाथ लगाएं, उसकी बीमारी दूर हो जाए। अगर किसी अंधे के ऊपर हाथ रखें, उसकी बीनाई लौट आए। अगर कोई शख्स मुर्दा हो गया हो तो मुर्दे को जिंदा कर दे। ये ईसा अलैहिस्सलाम का इख्तियार है। चाहे तो मुर्दे को जिंदा कर दे, चाहे तो बीमार को शिफा दे दे, चाहे तो किसी अंधे को आंखें दे दे। ये ईसा अलैहिस्सलाम का इख्तियार है। दो किताबें पढ़ने वाले मुल्ला, शर्म करो, ये ईसा अलैहिस्सलाम का इख्तियार है। अब खुद ही फैसला कर, वो जो 1,24,000 नबियों का सरदार बन के आया, वो जो कायनात का
تاجدار بن کے آیا، جو پوری کائنات کا مختار بن کے آیا، اس محمد مصطفیٰ کے اختیار کا عالم کیا ہوگا؟ اب میں نتیجہ تمہارے حوالے کرنے والا ہوں۔ ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے، یہاں جملہ ختم ہو، ایک ایک زبان پہ سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اختیار یہ ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دیں، اور سنو، وہ جو نبیوں کا سردار ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ آسمان میں بلند کر دے تو چاند کو توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ عیسیٰ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو آسمان کے چاند کو توڑ کے رکھ دے محمد اسے کہتے ہیں۔ یہ ہے اختیار مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے حقیقت مصطفیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگائیں تو بیماروں کو شفا مل جائے، کسی کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو مردہ زندہ ہو جائے، اور تم کہتے ہو معاذ اللہ نبی کچھ نہیں دے سکتے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں تو آیا نہ ترتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ ترتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد خدا نال ہک تھی، الیندے محمد وچھڑے کو خدا نال ملیندے محمد۔ آج کل ان بیچارے دو کتابیں پڑھنے والوں کو حقیقت مصطفیٰ کا کیا پتا، مقام مصطفیٰ کا کیا پتا۔ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضور سے پوچھا، میں نبیوں کے سردار آپ کے مقام کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ جملے سن کر اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ حضور نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، ابو بکر خدا نے مجھے وہ مقام عطا کیا، خدا نے مجھے وہ بلندی عطا کی، خدا نے مجھے وہ عزت عطا کی کہ خدا نے کسی مخلوق کو وہ عقل نہیں دی جو میرے مقام تک پہنچ سکے، جو میری حقیقت تک پہنچ سکے، جو میری شان تک پہنچ سکے۔ کہا میرا مقام، میری حقیقت یا مصطفیٰ جانتا ہے یا مصطفیٰ کا خدا جانتا ہے۔ تو اگر مقام مصطفیٰ پوچھنا ہو تو مہر علی سے پوچھو، مقام مصطفیٰ پوچھنا ہو تو داتا علی حجویری سے پوچھو، مقام مصطفیٰ پوچھنا ہو تو خواجہ فرید سے پوچھو، مقام مصطفیٰ پوچھنا ہو تو محمد یار فریدی سے پوچھو، مقام مصطفیٰ پوچھنا ہو تو لال شہباز قلندر سے پوچھو، مقام مصطفیٰ پوچھنا ہو تو مولانا روم سے پوچھو، مقام مصطفیٰ پوچھنا ہو تو شاہ شمس تبریز سے پوچھو، مقام مصطفیٰ پوچھنا ہو تو معین الدین چشتی سے پوچھو۔ ارے ملا تجھے کیا پتا، آ تجھے مقام مصطفیٰ بتاتا ہوں۔ میرے کوٹ کا گھوٹ پیر فرید کہتے ہیں پر دل پر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا، پر دل پر شکل جہان آیا، ہر صورت عین عیان آیا۔ کت آدم تھے کت شیش نبی، کت یوسف وچ کنعان آیا، کت زکریا آئے کت یحییٰ آئے، کت موسیٰ بن عمران آیا، ابو بکر عمر عثمان کی تھا، کت اسد اللہ ذیشان آیا، کت حسن حسین شہید بڑے، کت مرشد فخر جہان آیا، کت احمد شاہ رسول آدھا، محبوب سبھی مقبول آدھا، استاد نکوس اکول آدھا، سلطانہ سر سلطان آیا، کل شے کل شے ظاہر ہے، سونا ظاہر تے عین مظاہر ہے، کتے ناز نیاز تماہر ہے، کتے درد کتھا درمان آیا، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید تے کول ہے، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید تے کول ہے، ہر یوم بسر حدید میں، ہر وقت یار تے دید میں۔ فرماتے ہم سے پوچھو کائنات کے ذرے ذرے میں نور مصطفیٰ کا جلوہ روشن ہے۔ وہاں سے محمد یار فریدی بولتے ہیں حقیقت محمد اللہ حل موئمہ، حقیقت محمد اللہ حل موئمہ، نہ حل تھیا حل کرا کو نہیں سکتا، علم شہر حق مشکل کشا دے، سوا جام کو سر پلا کو نہیں سکتا، ابو بکر عمر عثمان حیدر یہ راز مشکل نسا کو نہیں سکتا، مرض بے دوائے طبیبہ کو آکی میرے مرض کر دوا کو نہیں سکتا، مسائب تے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے پر محبت جھگڑا چھوڑا کو نہیں سکتا، اساں نت محمد دے ناتا بڑے سو اساں وانگ ناتا بڑا کو نہیں سکتا، حقیقت محمد دے پا کو نہیں سکتا۔ مرزا غالب
ایشیا کا سب سے بڑا شاعر ہے. خدا نے غالب کو انوکھا مقام عطا کیا. وقت کے بادشاہ منتقد غالب ہمارے لیے کوئی شعر لکھو. مرزا غالب نے ایک دن قلم اٹھائی اور نعت مصطفیٰ لکھنے بیٹھا. جو ہی قلم کا اٹھانا تھا غالب کی زبان خاموش ہوئی. ماتھے پر پسینہ آیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے پوچھا غالب اتنے بڑے شاعر ہو, آج تک تمہاری قلم نہیں کانپی, آج کیوں کانپ رہی ہے؟ یہ جملے سن کر غالب کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا. کہا خود ہی بتاؤ, آج تک جو کچھ لکھا میں نے دنیا داروں کے لکھا, لیکن آج میں جس ہستی کا مقام لکھنے والا ہوں, یہاں تو غوث, قطب, ابدال, پیر غلام فرید جیسی ہستی بھی ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے سونا تو نے دھگڑے تھوڑے کھاندڑی ہاں, تیرے نام تو مفت بھی کاندڑی ہاں, تیرے باندیاں دی میں باندڑی ہاں, ہم درتے کتیاں نال ادب. بتاؤ یہاں تو لوگ وقت کے سکندر, وقت کے کلندر, وقت کے غوث, وقت کے ابدال, اس مدینے کی گلیوں کے پھرنے والے کتوں کا بھی ادب کر رہے ہیں. تو مرزا غالب لکھے تو کیا لکھے؟ جب غالب کے ذہن میں کچھ نہیں آیا تو غالب نے قلم توڑ کے رکھ دی. لکھتا ہے غالب ثنائے خواجہ بجزدہ گزاشتے کہاں ذات پاک مرتبہ, دانے محمد است, دانے محمد است, دانے محمد است. کہتا ہے مدینے والے ہمارے بس کی بات ہی نہیں کہ ہم آپ کے مقام کو لکھ سکیں, آپ کے مقام کو, آپ کی حقیقت کو, یا صرف مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ کا خدا جانے. یہاں تو محمد یار فریدی جو نے شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت کے سمندر چکھ رکھے ہیں, وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے اساں نال سانول علیہ سو کے کہنا, سبحان اللہ, اوہیں کول اگلے پلے سو کے کہنا. تو ساڑی سڑی جان تے در در مری جان, کتی کو پکڑ بدھ بلے سو کے کہنا. ارے میاں ہم تو ان عشق والوں کے غلام ہیں. ہمیں تو نہ نور اور بشر کے جھگڑے آتے ہیں, ہمیں تو اور کچھ نہیں آتا. ہم تو بس ان کے سبق کو یاد کر کے بیٹھے ہیں. ہم تو مدینے کی گلیوں میں پھرنے والے کتوں کا بھی ادب کرتے ہیں. ہم تو بس اتنا کہہ سکتے ہیں کیرا وقت ملندا اوسی یار ساڈے وہڑے اوسی. ہم سے یہ باتیں نہ پوچھا کرو کہ حضور کا مقام کیا تھا, حضور کی حقیقت کیا تھی. ہم تو ان کے آستانوں سے بھیگ اور ٹکڑے نکلنے والے لوگ ہیں. ہمیں تو یہ جو ہمارے گردن میں فریدی رومال رہتا ہے, ہم تو اتنا ہی پیغام یاد رکھتے ہیں کہ کیا حال سناواں دلدار, کوئی محرم راز نہ ملتا. اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب, اتھا خوش وسدے وچ ملک آرا. میرے دوستو, ادب اور مقام مصطفیٰ سیکھنا ہو تو ان کی چوکھٹ سے سیکھو. حضور کا مقام ایسے سمجھ میں نہیں آتا. خوش نصیب آپ لوگ ہیں جو ان آستانوں سے جڑے ہوئے ہیں. خدا نے آپ کو ان لوگوں میں چن لیا جو ہر وقت ذکر مصطفیٰ کو بلند کرتے رہتے ہیں. میں آخری بات کر کے زیادہ چاہوں گا. غزالی زمان ایک جگہ سے تشریف لے کے جا رہے تھے. وہاں پہ ایک خشک ملا کھڑا تھا جس کے بارے میں خواجہ صاحب نے فرمایا ملا نہیں کہیں کہر دے, شیوے نہ جانن یار دے. اس نے کہا غزالی زمان مجھ سے مناظرہ کریں, میں ثابت کروں گا نبی کو علم غیب نہیں تھا. آگے بھی مرد کلندر تھا. آپ نے کہا آؤ کرے مناظرہ. ڈیٹ طے ہو گئی.